बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज मेरा टॉपिक है इस व्लॉग में कि जो कहते हैं कि ख़वातीन घर में रहने वाली करती क्या हैं, उनका तो और कोई काम नहीं होता, वो क्या कर सकती हैं। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी जो होती है ना हाउस वाइफ, वो भी बहुत ही कर सकती हैं, वो करती भी हैं अपने घर के लिए। अगर वो ना होती, ना सोचती और ना करती तो यकीन माने घर घर नहीं फिर मकान ही होता है, वो इतना उजड़ जाता है ना, इतना ख़राब हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिनके घर औरतें नहीं होती ना, अल्लाह माफ़ करे, जो फौत हो चुकी हैं। एक दिन सब नहीं जाना है इस दुनिया से, फौत हो जाना है। ज़िंदगी का एक दिन मुकर्रर है कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो मौत ने तो आना ही आना है। जिसके अंदर अल्लाह पाक ने रूह रखी है, जान रखी है, वो तो एक दिन उसने ही अल्लाह ताला ने निकालनी ही निकालनी है। तो अच्छा, मैंने एक अपने हमसाई हैं तो उनका हाल आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या इतनी जायदाद का मालिक है, इतना उसके पास है, सोना चांदी ज़मीनें, कारोबार उसके इतने थे ना। तो क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह घर भी उनका अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ, उसकी बीवी फौत हो गई। अब क्या हुआ कि वो जो कहते थे कि हमें औरतों की ज़रूरत नहीं है, नौकर चाकर हो ना तो काम चल सकता है। घर की ख़वातीन ना भी हो ना, मतलब कि घर की मालकन जो है ना, वो ना भी हो तो घर का काम चल सकता है, क्योंकि नौकर होते हैं, नौकरों से काम करवाया जा सकता है। नौकर जो है ना, एक कपड़े धोने के लिए रख लें, एक सफाई करने के लिए रख लें, एक कुक रख लें आंडी रोटी, और एक स्वाद सपा जो होता है ना, उसे कह के मनवा लिया करे। यकीन माने जो घर की एक औरत संभाल सकती है ना, एक औरत अपनी बीवी जो होती है ना, वो घर की मालकन जो होती है, वो जितना वो काम करती है, यकीन कर लें 10 नौकर भी रखेंगे ना, 10 काम करने वाले भी रखेंगे तो वो काम जैसा कि औरत करती है, घर की मालकन करती है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि वो अब क्या हुआ, उसकी जो इतना अमीर कबीर है वो फौत हो गया है। जब फौत हुआ ना तो पहले पहले दिनों में सब आ जाते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उनको पता होता है हमने महीना रहना है, 2 महीने के बाद हमने चले जाना है। तो घर का काम जो है ना, वो औखा सौखा जो होता है ना, वो चलता ही रहता है। क्या हुआ कि अब वो काफ़ी सालों के बाद ना, 10-12 साल के बाद वो ना बीमार हो गया, माजूर हो गया, फालज हुआ ना, तो उसके पाँव पे फालज हुआ। तो वो अब बिल्कुल व्हील चेयर पे आ गया, अब उठ के कोई काम कर नहीं सकता। अब क्या हुआ कि उसने ना इतने नौकर रखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको गिनवाऊँ भी ना तो काफ़ी सारे, कुक भी रखे हुए हैं, आंडी रोटी के लिए तो रखा हुआ है गया, बाकी काफ़ी सारे मुलाजम रखे हुए हैं। लेकिन अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, अपनी देखभाल की, अपनी देखभाल की। अब उसने, उसके बेटे ने एक नर्स रख के दी हुई है कि सुबह वो 8 बजे आती है और शाम उसकी ड्यूटी 8 बजे ख़त्म हो जाती है। तो रात जो होती है ना, अंधेरा हो जाता है। जो बीमार बंदा होता है उसको तन्हाई में ही बंदे की ज़रूरत होती है। अब जब सारे नौकर चाकर चले जाते हैं, रात का टाइम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अकेला हो जाता है बंदा, उस वक़्त किसकी ज़रूरत होती है? अपने साथी की ज़रूरत होती है। औरत है तो उसको मियाँ की ज़रूरत होती है, मियाँ है तो उसको औरत की ज़रूरत होती है। तो अब रात का टाइम है। एक दिन क्या हुआ कि उस का पेट ख़राब था, तो अब साथ वाले कमरे में उसका जवान बेटा था, उसको रात को आवाज़ें देता रहा, लेकिन उसने सुना ना। वो क्या करता है, सारी रात रो रो के फिर उसने अपने डॉक्टर को ये बातें बताई कि मैं सारी रात अपने बेटे को ना बुलाता रहा हूँ, तो लेकिन मेरे बेटे ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। काश कि मेरी बीवी होती तो आज मेरे साथ होती और मेरे हर मुश्किल में, हर परेशानी में वो मेरा साथ देती। और जो बीवियाँ होती हैं ना, वो बहुत काम की होती हैं, और जो नर्सें होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि सारा दिन तो संभालती हैं, लेकिन रात के लिए कोई नहीं आता। जितने मर्जी उसको पैसे दे लिए जाएं, लेकिन वो रात के लिए मानती ही नहीं है। तो ये औरत ही होती है, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी किसी पे कोई परेशानी ना आए, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, मुश्किलात तो होती है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जो तजर्बे मैंने किए हुए हैं, जो औरत बीमार हो जाए ना, तो वो
کیا کرتی ہیں مرد جو ہوتے ہیں نا خاوند، وہ دوسری لانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی والی تو ہمارے کام کی نہیں رہی ہے، بیمار ہو گئی ہے، اور اسے منانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم تو اب کچھ کر نہیں سکتی ہو، کیوں نہ میں دوسری لاؤں گا اور تمہاری بھی وہ خدمت کرے گی، میری بھی خدمت کرے گی، میری بھی ضرورتیں پورے کرے گی۔ تو وہ دوسری کے چکروں میں پڑ جاتا ہے اور دوسری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی میں نے ایک عورت بھی دیکھی تھی جو چھت اس پہ گرا تھا، اچھی بلی تھی، وہ چھت گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں جو ہے نا وہ یعنی ٹانگیں کٹ گئی تھی، تو اس کے میاں نے 1 سال کے اندر اندر ہی دوسری شادی کر لی۔ لیکن میں نے کافی عورتیں دیکھی ہیں جو کہ شادی نہیں کرتی، جس کو بے شک فالج پڑا ہوا ہو، بے شک اس کو کتنی بیماری لگ جائے، وہ کہتی ہے یہ میرا ہسبینڈ ہے، میں اپنی جند جان اس پہ وار دوں گی تو میں اور شادی نہیں کروں گی، نہ ہی میں کسی کے بارے میں سوچوں گی۔ اور جو پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں گے نا تو یہ کیا غرور ہوگا، اس کے اندر تکبر کرے گی، یہ گھر نہیں بنائے گی۔ میں نے تو کافی عورتیں دیکھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹاتی ہیں سب کچھ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شاپنگ دکھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، نہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا الحمدللہ اتنا ساتھ دیا، جیسے کہ ایک بندہ کبھی بھی اس طریقے سے گھر نہیں بنا سکتا، گاڑی نہیں چلا سکتا گھر کی، بلکہ گاڑی لے بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ دونوں میاں بیوی مل کے کام کرے نا تو یقین مانے گھر کی گاڑی چل نہیں بلکہ دوڑ سکتی ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، گھر کا سودا صرف اگر میرے ہسبینڈ لاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں، بچوں کے جوتے، کپڑے، فیسیں، وردیاں اور جو یونیفارم ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتی ہوں۔ اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو وہ چیزیں لا کے دے دیتی ہوں جو ان کو پسند ہوتی ہے۔ اگر دال چاول ان کو نہیں پسند آ رہے ہیں تو میں ان کو وہ چیزیں کھلا سکتی ہوں جو کہ ان کو پسند ہوتا ہے۔ اچھا کبھی ان کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ مجھ سے لے لیتے ہیں، الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، باعث سے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے۔ اچھا ایک اور ہے کہ کسی مرد کے جو ہوتا ہے نا غرور، وہ بیوی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی سے مانگے گی اور کہے گی کہ میں تو میرے میاں جو ہے نا وہ میری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا تو میں کسی اور سے کہتی ہوں، وہ بندے کے جو ہوتے ہیں نا عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اچھا میرے کو سب کچھ، میرے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی میں بچوں کی، اپنے میاں کی خواہشات پوری کرتی ہوں، جس طرح کہ ان کو کپڑے، جوتے، گفٹ، اپنے بچوں کی ساری چیزوں کو پورا کر کے، باقی میرے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو کافی دکھائی، کافی والا جار، وہ میں نے اپنے میاں سے اتنا ضد کر کے منگوایا، اتنی چیزیں میں نے لے لی تھی، باقی میں اور بھی لے سکتی تھی، میرے پاس ابھی پیسے اور بھی موجود تھے، لیکن میں نے ان کو احساس دلوایا کہ میری ضرورتیں آپ نے ہی پوری کرنی ہے، چاہے میں گھر کے لیے جتنا بھی کر لوں لیکن میری ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، میری جو چیزیں ہیں نا بس آپ نے ہی لانی ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں اتنی چیزیں لائی تھی نا، کافی سارے پردے بھی لائے۔ نیا گھر بنایا ہے نا تو نئے گھر کے لیے کافی ساری چیزیں نئی بھی چاہیے، پہلے بھی کافی ساری میں نے ادھر شفٹ کی تھی، یہاں پہ جگہ نہیں تھی، تو اب یہ دیکھیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑا سا کپڑا گھر بھی پڑا ہوا تھا، اس کا ڈیزائن جو ہے نا اس کے ساتھ جو بعد میں لائی ہوں نا کپڑا اس کے ساتھ میچ ہوتا تھا، تو یہ میں نے کیا کیا کہ یہ میں بنا دیا، کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے نا دروازے اتنے ہی ہمیں اس کے کپڑوں کے بھی یہ جو ہوتے ہیں نا پردے ان کو بھی لگانے کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم نے میلاد کرنا ہے، میلاد پہ ہر بندے نے آنا ہے، اچھے بھی آنا ہے، برے نے بھی آنا ہے، جو حسد کرتے ہیں وہ بھی آئیں گے اور جو پیار محبت سے آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو میرا دل ہے کہ میرا گھر جتنا کہ عورت اچھے طریقے سے بناتی ہے، سنوارتی ہے، کوئی اور سنوار نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ میں دیکھیں پیار محبت سے اپنے گھر کو سجاؤں گی، کیونکہ بے شک جتنے بھی ان کو جو ہوتے ہیں نا ہیلپر جتنے بھی ہم نے گھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے گھر کو نہیں سجاتے جس طریقے سے گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں، گھر کی مائیں، بہنیں، بیوییں، بیٹیاں جس طرح سے وہ سجاتی ہیں پیار محبت سے، اس طرح کوئی بھی اور سجا نہیں سکتا۔ ان کو تو بس پیسوں سے غرض ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا بھی تو گھر چلانا ہوتا ہے نا، اپنا بھی گھر انہوں نے اسی طریقے سے ہی سنوارا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم سنوارتی ہیں۔ وہ سنوارنے کے لیے نہیں آتے، وہ اپنا اور اگلے کا کام ختم کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب مجبوری ہو تو اپنے پہ کوئی بات آئے تو اپنا ہاتھ خود تھامے، کوئی بھی نہیں آپ کا ہاتھ تھامے گا، نہ کوئی آپ کے ہسبینڈ کی کوئی مدد کرے گا، نہ آپ کی کوئی مدد کرے
کرے گا، آپ دونوں نے میاں بیوی نے ہی مل کے گھر کو سجانا اور بنانا ہے۔ کہ کوئی تیسرا درمیان میں آ جاتا ہے نا تو نہ گھر بنتے ہیں نہ گھر سنورتے ہیں، بلکہ گھر سنورنا تو دور کی بات گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی تیسرے کو درمیان میں نہ آنے دیں، چاہے کہ وہ ہیلپر ہی کیوں نہ ہو۔ ہیلپر بھی جو ہوتے ہیں نا شدے اتنے مجبور ہوتے ہیں نا، تو ان پر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ آپ کو بد دعائیں ہی دیتا پھرے اور کہتا پھرے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنا کام خود ہی کروں۔ اگر مجھ سے نہ ہو اور میں تھکی ہوئی ہوں یا کہ میری طبیعت خراب ہو تو میں کام کو ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو کل کر لوں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی اپنی دعاؤں میں لازمی مجھے یاد رکھا کرے۔ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔